اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظلم ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، ظلم ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، لہو لہو ہے گرتا ہے تو جم جاتا ہے۔ میرے وطن کشمیر کی ٹھنڈی ہواؤں فضاؤں کو سلام۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں فراز احمد کشمیری صاحب، جو مقبوضہ وادی سے ہجرت کر کے پاکستان تشریف لائے۔ آج ہم ان سے بات چیت کریں گے اور مقبوضہ کشمیر کے اندر جو انڈین فوج اپنا ظلم و ستم ہمارے بہن بھائیوں پہ کر رہی ہے، اس کے حوالے سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے انہی کی زبانی مقبوضہ کشمیر کے حالات و واقعات اور وہاں پہ جو ظلم و بربریت کا عالم ہے اس کے حوالے سے جانتے ہیں۔ فراز احمد کشمیری صاحب، آپ کو میں آزاد پریس کلب چکسواری میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ٹائم نکال کر ہمیں ٹائم دیا اور ہماری حوصلہ افزائی کی۔ تو آپ سے میں یہی جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کس عرصہ میں پاکستان ہجرت کر کے تشریف لائے اور اس وقت آپ کی کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں 99 میں نے ہجرت کی ہے، تو اس وقت میری ایج تھی تقریباً 16 سال۔ تو 16 سال کی ایج آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ وہ ایج ہوتی ہے کہ اس وقت بچوں کی ایک کھیل اور کود کا ٹائم ہوتا ہے۔ کوئی مطلب اپنے کسی کا کرکٹ کا شوق ہوتا ہے، کسی کا کچھ ہوتا ہے، کسی کا کچھ ہوتا ہے، مگر بدقسمتی سے میں نے اس ایج میں جو ہے وہ ہجرت کر کے میں یہاں آیا۔ وہاں آپ کو پتہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے حالات ایسے ہو چکے تھے کہ ہندوستان کی صورتحال یوں نظر آ رہی تھی کہ شاید ہی یہاں کوئی کشمیری زندہ بچے۔ آپ جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں، دنیا کے سبھی ممالک جانتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے حالات کیسے ہیں۔ تو اس وقت میں یہاں آیا ہوں ہندوستان کے، اتنا وہ وہاں پہ ظلم چل رہا تھا، نوجوانوں کو وہاں شہید کیا جا رہا تھا، اور ہماری کشمیریوں کی غلطی یہی تھی کہ ہم نے وہاں کی کوئی عدالت نہیں چھوڑی کہ جہاں ہم نے آپ کی آواز جو ہے وہ بلند کرنے کی کوشش کی۔ وہاں ہر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا ہم نے کہ جو کشمیریوں سے وعدہ کیا ہوا ہے اس کا وقت آ گیا ہے، وہ آپ پورا کریں۔ جب ہم نے یہ آپ کی آواز بلند کرنے کی کوشش کی تو ہندوستان نے طرح طرح کی سازشیں شروع کی، وہاں پہ آپریشن شروع کیے، بے گناہ لوگوں کو شہید کیا۔ پھر آپ دیکھیں یہ جو آج میرے خیال میں کم سے کم 38 یا 39 ماہ کے قریب ہو گئے ہیں، یہ جو 370 کا معاملہ ہوا تھا، دفعہ انہوں نے جو ختم کیا تھا، اس وقت بھی ہندوستان نے یہی کوشش کی تھی کہ یہ آواز دب جائے گی، اب کشمیری خاموش ہو جائیں گے۔ اس نے اپنی طرف سے ہر حربہ استعمال کیا آواز دبانے کے لیے، مگر الحمدللہ کشمیری جو ہے اب وہ بہت سے بالکل جو ہے گھبراتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے جتنا بھی وہ ظلم کرتا گیا کشمیری، الحمدللہ ان کے حوصلے اتنے ہی بلند ہوتے گئے۔ وہاں کا میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مقبوضہ جموں کشمیر کا کوئی ایسا گھر نہیں جہاں ایک دو شاخیں وہاں پہ نہیں ہیں۔ آپ نے پچھلے عرصے میں دیکھا ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ اپنی آنکھوں کی روشنی سے محروم ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کشمیری جو ہے، کشمیری کبھی شدت پسند نہیں ہو سکتا،
کشمیری کبھی زہریلا نہیں ہو سکتا. کشمیری ایک ایسی قوم ہے, کشمیری پرامن قوم ہے اور مظلوم قوم ہے, تو یہ دنیا ساری جانتی ہے. یہ ہم نے جب ظلم دیکھے تو پھر ہم ہجرت کر کے یہاں آ گئے. آپ کتنے احباب اس وقت ہجرت کر کے پاکستان میں تشریف لائے تقریباً؟ دیکھیں جی, وہ تو آپ یقین کریں کہ مجھے یاد بھی نہیں ہے اور وہ گنتی بھی نہیں ہو سکتی کہ کتنے لوگ بہت زیادہ تعداد میں جو ہے وہ ہجرت کر کے آئے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو برہان وانی شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, انہوں نے دوبارہ ایک تحریک آزادی کشمیر میں جان ڈالی اور بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے نا, میں کہتا ہوں وہ خود بھی پڑھے لکھے نوجوان تھے اور باقی یونیورسٹیوں سے کالجوں سے پی ایچ ڈی کیے ہوئے جو لوگ ہیں وہ بھی اس تحریک میں شامل ہوئے. شاطر بھی حاصل اللہ تعالیٰ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. تو مطلب انڈیا کا اب کیا رد عمل ہے؟ مزید اتنا ظلم کرنے کے باوجود بھی وہ کشمیری قوم کو جو ہے نا وہ اپنی طرف مائل نہیں کر سکا. تو آگے کتنی دیر تک کیا سچویشن ہوگی؟ دیکھیں جی, پہلی بات یہ ہے کہ آزادی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. ابھی آپ لوگ ہیں یہاں پہ آزاد ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے برہان وانی صاحب کی بات کی, اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت کرے, اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے. وہاں کا ایک برہان وانی جو تھا وہ بھی تعلیم یافتہ تھا. بہرحال آپ نے اکثر سنا ہوگا مقبوضہ کشمیر کے اندر جو شہادتیں ہوئی ہیں وہاں آپ کو انجینئر نظر آیا ہوگا, وہاں آپ کو ڈاکٹر نظر آیا ہوگا, وہاں آپ کو ایجوکیٹڈ لوگ جو ہیں وہ آپ کو نظر آئے ہوں گے. ایم ایس سی, ایم فل, پی ایچ ڈی والے لوگ وہاں اگر شہید ہو رہے ہیں تو وہ تعلیم یافتہ لوگ ہیں. دیکھیں, اگر یا تو کوئی ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں جن کو پتہ نہ ہوتا, ٹھیک ہے, ہندوستان تو کبھی کبھی یہ بھی مطلب کہتا ہے کہ یہ لوگوں کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں, لوگ کشمیریوں کو استعمال کرتے ہیں. بے شک ایسی کوئی بات نہیں ہے, ہم کسی کی بات میں آنے والے نہیں ہیں. ہم وہی بات عرض کر رہے ہیں, وہی آپ نے جو ہمارا رائٹ بن رہا ہے ہم اسی کا کہہ رہے ہیں. وہی وعدہ جو ہے ہم اسی کو یاد دلوا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ وعدہ ہوا تھا اس وقت. ہم کبھی نہیں چاہتے, آپ کو پتا کہ اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا گویا کہ وہ پوری انسانیت کو اس نے قتل کیا. ہم نہیں چاہتے کہ مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر خونریزی ہو یا ہندوستان کا اگر کوئی فوجی مرتا ہے, ہم اس چیز پہ کبھی خوش نہیں ہیں. مگر دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ آزاد کشمیر کے اندر میں نے جو دیکھا ہے کتنے لوگ ہیں وہ جو 47 میں آپ دیکھیں کتنے لوگ آئے ہیں, اس کے بعد 71 میں آپ دیکھیں کتنے لوگ آئے جن کی فیملیاں کچھ ادھر ہیں کچھ ادھر ہیں. وہ لوگ کتنے مطلب ڈسٹرب ہیں وہ. اور دیکھیں کچھ لوگ ایسے بزرگ یہاں سے دنیا سے چلے گئے جو کہ اپنے بھائیوں کے لیے تڑپتے تڑپتے, اپنی بہنوں کے لیے تڑپتے تڑپتے چلے گئے کہ ہماری ان سے ملاقات نہیں ہو سکی, ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں. تو یہ ظلم نہیں تو اور کیا, مجھے آپ خود بتائیں. میں آپ کو یہاں سے مثال کے طور پہ میں آپ کو کہ میں آپ کو یا آپ کے کسی چھوٹے بھائی کو اٹھا کے یہاں سے میں مقبوضہ کشمیر میں چھوڑ آتا ہوں, یا وہ یہاں مطلب کسی پرابلم کی وجہ سے وہ ادھر چلا جاتا ہے, تو مجھے آپ بتائیں وہ آپ کا بھائی ہے, آپ کی بہنیں کیا کہیں گی, آپ کے والدین کیا کہیں گے. یہ اس انسان کو پتہ ہوتا ہے جس کو تکلیف ہوتی ہے, جو اس میں سے گزرتا ہے. جیسے ابھی ہم گزر رہے ہیں, دیکھیں کوئی بھی تہوار آتا ہے جیسے عید ہو گئی ہماری یا کوئی اور ہو گیا, آپ یقین جانیں کہ ہماری سچویشن اس دن اتنی خراب ہوتی ہے کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اس دن ہم گھر سے باہر بھی نہ جائیں. لوگوں کے ہجوم اور لوگوں کی خوشیاں دیکھ کے ہمیں بہت اس چیز کی تکلیف ہوتی ہے کہ آج کاش اگر ہمارے بھائی ہوتے ہیں, ہم بھی ان کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے, ہم کو خوشی سے نہیں آئے یہاں پہ. فراز بھائی آپ مجھے یہ بتائیں کہ تقریباً 36-38 ماہ گزر گئے ہیں کہ یہ جو لاک ڈاؤن وہاں پہ لگا ہوا ہے, کرفیو لگا ہوا ہے, اور ہمارے وہ بہن بھائی اپنے مکانوں کے اندر بند ہیں. تو یقین جانیں کہ آپ یہاں پہ تقریباً 2 سال سے لاک ڈاؤن کورونا کی وجہ سے آیا اور ہمیں
کہ کتنی مشکلات ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہمیں ایک آزمائش ہے ہم پر اور ایک سبق ہے ہمارے لیے کہ ہم ایک لمٹ تک تو ہم ہمدردی یہاں پہ احتجاج وغیرہ کرتے ہیں جو بھی سلسلہ ہے، لیکن اس طرح کی ان بہن بھائیوں کی مدد نہیں کر سکے ہم جس مصیبت میں وہ اس وقت موجود ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں وہ کس طرح انہوں نے سروائیو کیا ہوگا یا کر رہے ہیں؟ اتنا عرصہ ہو گیا ہے کرفیو لگے ہوئے. دیکھو جی، وہاں کی معاملہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہے وہ ظلم جو ہے نا، اب وہ ظلم سہنے کے عادی ہو گئے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ تھوڑے عرصے کے لیے یہ جو ایک پوری دنیا میں یہ جو وبا آئی ہے، اس سے آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ آزادی جو ہے یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے. بندہ، ہم لوگ اپنے گھروں میں جب بند ہو گئے ہمیں کتنی تکلیف ہوئی ہے اس چیز کی. اور آپ ان کشمیریوں سے پوچھیں کہ جنہیں گھر سے نکلنے کی پہلے ہی سے اجازت نہیں دی جاتی تھی، اور اللہ کا کرنا دیکھیں، یہ اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ صرف اور صرف ان کشمیریوں پہ ظلم کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ کیا ہے پوری پوری دنیا کو ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کہ انصاف اور آپ یہ کیا چیز ہے. ابھی دیکھیں جی، ہم نے اقوام متحدہ سلامتی کونسل جگہ جگہ ہم نے ہر جگہ کا دروازہ کھٹکھٹایا، مگر مظلوم کی آواز جو ہے وہ بہت کم سنی جاتی ہے. اور فائنلی میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر جب تک جو ہمارا جو حق ہے آزادی کا وہ ہمیں جب تک نہیں مل سکتا، تو یہ میں آج ایک چیلنج سے کہہ سکتا ہوں کہ مقبوضہ کشمیر کے بلکہ پورے ہندوستان کے اندر کبھی امن پیدا ہو ہی نہیں. اچھا فراز بھائی، آپ مجھے یہ بتائیں کہ سید علی گیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وفات کے بعد وہاں پہ کیا سچویشن کو چینج ہوئی یا تحریک آزادی کشمیر اسی طرح تسلسل میں ہے؟ دیکھیں جی، وہاں جو میں نے نوٹ کیا مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر ہندوستان نے یہ سوچا تھا کہ برہان وانی شہید ہو گیا، اب تحریک پہ کافی اثر پڑے گا. جی. آپ یقین جانیں کہ وہاں ہزاروں کیا لاکھوں برہان وانی وہاں پیدا ہوئے. بے شک. گیلانی صاحب کو اللہ تعالیٰ مغفرت کرے، انہوں نے اس آزادی کے لیے بہت بڑی جدوجہد کی، انہوں نے بہت تکلیفیں دیکھی ہیں. ان کی میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ جو زندگی تھی وہ جیلوں کے اندر گزری ہے. جیلوں کے اندر گزرنے کے باوجود، تکلیفیں دیکھنے کے باوجود بھی گیلانی صاحب نے کبھی ایک قدم بھی گیلانی صاحب کبھی پیچھے آپ نے نہیں دیکھے. تو الحمدللہ مقبوضہ کشمیر کی یہ سچویشن ہے کہ وہاں دیکھیں گی جانے والے کی کمی ضرور محسوس ہوتی ہے، اس میں شک نہیں ہے، ان کی قربانیاں بھی ہمیں یاد ہیں، مگر الحمدللہ وہاں اتنے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، اتنے وہاں ایجوکیٹڈ لوگ ہیں کہ ہمیں مطلب یہ پرابلم نہیں ہے کہ ہمارا ایک بندہ گیا اور ہمارا سسٹم جو ہے وہ بند ہو جائے گا، ہم آگے نہیں چل سکے. اللہ کا اتنا شکر ہے کہ ہم اور مطلب اس سے بہتر آگے ہو سکتے ہیں، جناب والا، اور بہتر آگے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ہو رہے ہیں الحمدللہ. ہاں. تو ماجد بھائی، آپ نے تو کشمیر کا خوبصورت نظارہ، وہاں کا موسم، وہاں کے حالات و واقعات، ہم تو سنتے ہیں کشمیر جنت نظیر ہے، آپ نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا، وہ تھوڑے سے کوئی منظر بتا دیں ہمیں. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ الحمدللہ کشمیر جو ہے وہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم کشمیریوں پہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کشمیر اتنا خوبصورت دیا. جہاں تک آپ نے موسموں کی بات کی ہے، موسم مرتضیٰ بھائی میں نے تقریباً سیم دیکھے، کوئی اتنا نہیں ہے. ہماری طرف یہ ہے کہ ہماری طرف برف جو ہے وہ بہت زیادہ گرتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں برف جو ہے وہ پڑتی ہے، مگر پیچھے جو علاقے ہیں مظفر آباد کی، بیک سائڈ چلے گئے نیلم والی سائڈ، ادھر برف، مگر مقبوضہ کشمیر کے اندر جو ہے وہ برف کافی زیادہ ہوتی ہے. تو باقی موسم جو ہیں وہ دیکھیں، موسموں کا یہ ہے کہ یہ آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر آپ کو پتہ ہے یہ کوئی دور نہیں ہے آپس میں، بالکل یہ مطلب ایک ہے، تو بالکل ملے ہوئے ہیں آپس میں. یہاں کے آپ دیکھیں جو پہاڑیے ہیں یا جو نالے ہیں
सेम ये चीज़ें दरिया उधर से आ जी। रही, ठीक है ना। तो इसमें मैंने कोई इतनी वो जो है ना वो कमी नहीं देखी, जो है वो बराबर है। बहुत शुक्रिया कश्मीरी साहब, आप तशरीफ़ लाए, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला की ज़ात हमारी मदद फरमाए आमीन। और तहरीक आज़ादी कश्मीर अपनी मंजिल तक पहुँचे और आज़ादी की जो सुबह है वो हम सब देखें, और हमारे उस पार जो हमारे बहन भाई हैं, अज़ीज़ व अक़ारब हैं, उनसे भी हम मिले, हम भी वो मकबूजा कश्मीर आज़ाद हो, फिर हम वहाँ पे जाएँ और देखें। इंशाअल्लाह उम्मीद है अल्लाह ताला की ज़ात हमें फ़तह याब करेगी इंशाअल्लाह। और जो हमारे भाई शहीद हुए, अल्लाह ताला की ज़ात उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।